اچھا جی، السلام علیکم۔ یہ گزشتہ نشست میں ہم نے کچھ بات کی تھی کہ اخلاق اچھا جی، السلام علیکم۔ یہ گزشتہ نشست میں ہم نے کچھ بات کی تھی کہ علم الاخلاق اور اخلاق کی قسموں پر، اور پھر اس میں آپ دونوں کی گفتگو کا شاید خلاصہ یہ نکلا تھا کہ اس کا تعلق انسان کی باطن کی تعمیر، شخصیت سازی اس سے ہے۔ جی ایسا ہی ہے جی یا میں نے بالکل غلط بات آپ کی طرف منسوخ کی؟ نہیں 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 نہیں، بالکل یہی بات بولی ٹھیک ہے، گئی تو تھی۔ یہ پھر مطلب ظاہر سے مشکل کام ہے۔ پیغمبر کی بعثت کا مقصد تزکیہ بتایا، بعثت لیتمم، وہی سارے حدیث ہیں۔ اور جتنے ہمارے یہاں فلسفی کا ہے، دنیا بھر میں جو تعلیمی نظام وغیرہ میں اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے نا، انسان کو بندے کا پتر بنانے کے لیے کچھ، تو یہ اتنا اہم ہے۔ تو پھر اگر ہم دین اسلام، یا چونکہ آپ دونوں قرآن کے طالب علم ہیں اور بہت گہرائی سے آپ نے ان کتاب کو خدا کی پڑھا بھی ہے، اور میرے خیال سے پڑھانے کا بھی آپ دونوں کا سلسلہ ہے، تو ہمیں ذرا یہ بتائیں نا کہ اس میں کچھ ایسے اصول بیان کیے گئے جن اصولوں کی بنیاد پر انسان کی شخصیت کی تعمیر ہو، یا کوئی ایسے جذبہ محرکہ یا ایسے کیا راستے بتائے گئے ہیں جس کو سامنے رکھ کر ہم کردار سازی کی طرف آ سکیں؟ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سوال بہت اہم ہے سر، اور میں یہ سوچتی بھی ہوں کہ یعنی جب انسان اپنے اخلاق اور کردار میں بہتری لانے کی کوشش کرے گا تو پھر آبویسلی اس میں اس کو کچھ موٹیویشن چاہیے ہوگی نا، کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے کہ وہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ تو میرے خیال سے جو اصول اور قوانین جو اللہ نے ہمارے یعنی ایک فرد کے لیے اور معاشرے کے لیے جو متعین کر دی ہیں، وہ ظاہر ہے بہت بہترین ہے، اور وہ اس سے جیسے ہم پچھلی سیشن میں بھی بات کر رہے تھے، ارجمن نے کہا نا کہ وہ پورے معاشرے کی فلاح کے لیے بہترین ہے، یعنی ایک فیملی کے لیے بھی بہترین رہیں گے وہ، فرد سے فیملی، پھر فیملی سے پھر معاشرہ۔ اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے سب سے پہلا اصول تو ظاہر ہے جو آپ کا ایمان ہے، یعنی اللہ رب العزت پہ جو ایمان ہے، جو توحید ہے، وہ ایمان انسان کی جو شخصیت ہے، جس طریقے سے وہ اس کو ڈیولپ کرتا ہے، وہ میرے خیال سے وہ بے مثال ہے۔ یعنی صحیح معنوں میں اگر ایک انسان یعنی موحد ہو اور پختہ اس کا یقین ہو اور ایمان ہو کہ اس یعنی کائنات میں اور اس میں یعنی اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے اس کا ایک ہی خالق ہے، اور اس نے اس کائنات کو ایک خاص ایک نظم کے ساتھ بنایا ہے، اور بہت اسپیسیفک گولز کے ساتھ، اس مخصوص اہداف کے ساتھ اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ یہ ورلڈ ویو، یہ ایمان جو ہے، یعنی بنسبت اس ایمان کے کہ جو کائنات کو محض اتفاقی سمجھتے ہیں، یعنی کہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے اور اس کا کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہے، یہ دونوں اتنے اپوزنگ ورلڈ ویوز ہیں، اور یعنی اس طرح کے بلیف سسٹمز ہیں کہ ان دونوں کائناتی تصورات کے بالکل اپوزٹ، یعنی بہت ڈفرینٹ قسم کی رویے اور شخصیت وجود میں آئے گی۔ صحیح، اگر صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی یعنی پہچان ہو، اور وہ توحید جو ہے وہ انسان کو یعنی اس کا پکا ایمان ہو اس پہ، تو وہ پھر اس شخص کے لیے پھر ایک سب سے زیادہ جو آئی تھنک اسٹرانگسٹ موٹیویشن ہے وہ یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ سے یہ چاہا ہے اور اس کا یہ پلان ہے میرے لیے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا اصول ہے ایمان، آئی تھنک یہ فاؤنڈیشن ہے بالکل ہر چیز کی۔ اور پھر دوسرا جو اصول ہے وہ ظاہر ہے کہ اس ایمان کے ساتھ پھر انسان کو ایک تو یہ ہے کہ آپ ایمان لے آئے، آپ مان گئے، لیکن اب اس کو اپنے اوپر طاری رکھنا، یعنی اس ایک کیفیت میں، اس حضوری کی کیفیت میں، اس استحضار میں، یعنی اس اللہ کا جو ذکر ہے وہ مسلسل رہے۔ اور ذکر سے ظاہر ہے مراد کوئی مطلب کوئی خاص قسم کے ورد نہیں ہے، وہ بھی ذکر ہے، وہ جو ایک زبان سے جو آپ ادا کرتے ہیں تسبیحات وغیرہ۔ اصل جو ذکر کا معنی ہے وہ ہے یاد رکھنا۔ عربی زبان میں جو اس کا ایک یعنی جو ایک بنیادی معنی ہے وہ ہے یاد رکھنا۔ تو ذکر جو ہے پھر وہ آپ کا اگر صرف لفظی ہے اور قلبی نہیں ہے، دل میں نہیں رہتی یاد اللہ کی، تو اس زبانی ذکر کا، اس نماز کا، اس روزے کا، اس حج کا کوئی ایز سچ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی یاد نہیں قائم ہو رہی۔ کیونکہ جس طرح ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو نماز کے حوالے سے حکم دیا تو کہا کہ اقم الصلاۃ لذکری، تو یعنی کہ اس نماز کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد جو ہے ذہن میں رہے۔ تو اگر وہ ہو رہا ہے حاصل اس سے وہ مقصد اور وہ یاد قائم ہو رہی ہے تو وہ تو نماز بہترین چیز ہے۔ اور تو
یعنی ذکر اسی لیے یعنی بار بار جو ریپیٹیشن بھی ہے قرآن میں جو ہم دیکھتے ہیں نا, یعنی ایک بات کو اتنی مرتبہ ریپیٹ کیا گیا کہ تمہارا ایک ہی رب ہے, ایک ہی خالق ہے, اور پھر آخرت کے حوالے سے جو بھی اتنی تکرار ہمیں نظر آتی ہے, تو وہ بھی اسی یاد دہانی کے لیے, وہ یعنی انسان بھول جائے گا تو وہ بار بار ہی وہ یاد دلایا گیا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یاد قائم رکھنا اللہ رب العزت کی ذہن میں, چاہے وہ عبادت کرتے وقت ہو, چاہے وہ کوئی معاملہ کرتے وقت ہو. آپ اپنے ذہن اور اپنے قلب کو دیکھیں کہ کیا مجھے اللہ یاد رہے اس معاملے میں. اینڈ باقی اس کے علاوہ پھر وہ بھی میں بیان کروں یا آپ وڈ یو لائک ٹو؟ جی, ایک تو میں نے جو بہت پیاری بات جو ذکر والی بات کی, لیکن میں سن رہی تھی کچھ دن پہلے ایک اسکالر کو, اور اس میں انہوں نے یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا یہ شرف بخشا کہ ان سے بات کی, کلام کیا, کلیم اللہ کا ان کو خطاب ملا. اور بٹ اٹس امیزنگ کہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے اور ان سے بات کر کے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرو, یعنی کہ ایک اتنی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن. اور اس میں کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول جائیں؟ نہیں بھول سکتے کہ کسی شخص کے ساتھ دنیا کے واحد شخص جس طرح جس سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بات کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی حضرت موسیٰ کو, اور ظاہر ہے تھرو حضرت موسیٰ ہم سب کو یہی چیز بتائی کہ مجھے یاد کرنے کا بہترین ذکر جو ہے نماز کو, بیسکلی نماز بہترین ذکر جو ہے وہ نماز ہے. تسبیحات آپ نے جو بولا بالکل صحیح, تسبیحات اپنی جگہ سب بالکل ٹھیک ہے, لیکن نماز ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین فارم, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ان پرسن بات کرتے ہوئے ان کو یہ ریمائنڈر اور تھرو ہم سب کو دیا کہ مجھے یاد کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے. پھر اس کے علاوہ وہ عبودیت کے جو ایکشنز جو ہیں, جو یعنی سجدہ اور رکوع جو ہے, بالکل وہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے. وہ بالکل کہ آپ اپنے آپ کو سجدے میں جب جھکاتے ہو, آپ اپنا سر زمین پہ رکھتے ہو, تو اس سے بڑھ کر تو آپ کسی کے آگے نہیں ہے اللہ تعالیٰ. سو واقعی وہ اللہ پر ایمان ہوگا اور اللہ دل میں اللہ کا ذکر اور یاد کر رہے ہوگے, تبھی آپ سجدہ اپنا اس طرح, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے سجدے کرنے کی توفیق دے. پھر اس کے بعد آئی تھنک ایک اور اصول جو ہے کہ آپ کو موت یاد رکھنی چاہیے, کیونکہ موت از دا بگیسٹ ریالٹی. پیدا تو چلیں جو ہو گئے سب نہیں, جتنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے, لیکن مرنا سب نے ہے, ہم سب نے مرنا ہے, ہم سب کی موت آنی ہے, جو کہ اس گہما گہمی میں اور اس دنیا میں, اور جیسے جیسے دنیا تیز چلنا شروع ہو گئی بھی ہے, بندہ بھول جاتا ہے روز کے معاملے میں بھول جاتا ہے. آپ اتنی آگے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہو, ہم سب کے ساتھ, ایٹ لیسٹ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ آگے اتنی چیزوں کی پلاننگ چل رہی ہے کہ اس دن یہ, دنوں کی بھی, ہفتوں کی بھی, مہینوں کی بھی, تو اس سارے چکر میں یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے دن بھی پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سو موت کی یاد سے تھوڑا سا آپ کو انسان تھوڑا گراؤنڈڈ رہتا ہے, اور اس سے آپ کا. اور پھر اس کے علاوہ جو قیامت کا ذکر ہے, کہ قیامت کا ذکر قرآن میں تقریباً 1400 دفعہ قیامت کا ذکر ہوا ہے, اور اتنا تو فقہ رسول نہیں ہوا 700 دفعہ ہی ایبسلیوٹلی. تو وہ 1400 دفعہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی بات بغیر تو کسی وجہ سے نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ چاہ رہے ہیں, تنبیہ بھی کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بات پہ سوچیں کہ ہم وہاں پر بالکل اکیلے ہوں گے, اور وہاں پر کوئی ہمیں سپورٹ نہیں ہوگی, کوئی ہمارے سامنے مائک نہیں رکھے گا, کوئی ہمیں. سو بیسکلی ہم بالکل اکیلے ہوں گے, اور بالکل ہمیں اپنے اکیلے اکاؤنٹیبلٹی جو ہوگی, تو اس کے لیے موت یاد رکھنا, اس دنیا میں اپنے اس ٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا, یہ سب بہت ضروری ہے. صحیح. یعنی کتنی آپ نے دونوں نے ملا کے کوئی 4 چیزیں, 4 اصول جن کی بنیاد بنا کے بلندی کردار کے راستے اس سے کھلتے ہیں. بالکل بالکل. خدا پر ایمان ہے, ذکر ہے, موت کی یاد ہے, اور آخرت میں جواب دہی. یعنی اگر ایک انسان ان اصولوں کو مانتا ہے تو اس کے کردار کے بلند ہونے کے راستے کھل جاتے ہیں, یا وہ پھر ایک باکردار انسان کیا کہیں بن سکتا ہے, یا اس کو بننا چاہیے, کیونکہ بن تو سکتا ہے, لیکن اگر وہ ان سب چیزوں کو حقیقی معنوں میں انٹرنلائز نہیں کرے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. بالکل. جو کہ آپ جو ہر مذہب کی جو اپنے, ہر عبادت کی جو اپنی روح ہے, اس روح کو جب تک ہم نہ سمجھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ
ساری چیزیں کیوں بتائیں کہ ہم اپنا اخلاق بہترین کریں. جی تو آئی تھنک بننا چاہیے اگر اس کو ہم صحیح طرح سمجھیں. بالکل آئی تھنک آئی اگری ود ہر. اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخرت کا جو ہے یعنی موت اور آخرت کا خاص طور پر جو ذکر اس قدر آیا ہے آخرت کا, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اس کی کیونکہ اس کو فری ول دی گئی ہے تو اس کی طبیعت میں ایک ریبیلین آ جاتا ہے, ایک طغیان, جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ لمٹس کو کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آزادی ہے, ہر کسی کو کسی نہ کسی دائرے میں یعنی کچھ نہ کچھ اختیار اور ارادہ ہے اور وہ لمٹس کراس کر سکتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو کچھ یعنی ایک پوزیشن آف پاور ملتی ہے یا کچھ مال و دولت ملتی ہے تو وہ کچھ آسانی اور بے نیازی محسوس کرنے لگتا ہے اور وہ پھر اپنی لمٹس کو کراس کرتا ہے. اب بھول جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یعنی یہ چیزیں چلی بھی جائیں گی ہاتھ سے. اور اب ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو علاج ہے نا وہ خود ہی قرآن پاک نے اس طرح تجویز کیا کہ عالم آخرت کی جو یاد بار بار دلائی گئی. یعنی کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو, کیونکہ وہ اتنے اسٹرانگ آپ کی جبلتیں ہیں, وہ خواہشات اس قدر اسٹرانگ ہیں اور اس قدر ایک منہ زور گھوڑے کی طرح ہے جو ایک وائلڈ ہارس کی طرح بن سکتی ہیں کہ وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں آپ تو پوائنٹ اس کہ موت کی یاد اور پھر ایک جو آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے, یہی اس کا موسٹ افیکٹو اس کا جو ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کی روک تھام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ میری نظر میں ٹھیک ہے دنیا کے قانون ہو سکتے ہیں لیکن اس کو بھی اسکیپ کرنے کے بڑے طریقے ہیں اور ہر چیز پہ تو قانون بن بھی نہیں سکتا. یعنی مورل کئی ایسی مورل چیزیں ہیں جن پہ کہ قوانین نہیں بھی بنائے جا سکتے. بہت اچھا, بہت خوب یہ جو اصول اور اس کے اوپر جو آپ دونوں توضیح کی. اچھا میں ایک اور چیز آپ لوگوں سے یہ سمجھنا چاہوں گا نا کہ اخلاق اور تزکیہ نفس کا تعلق جیسا ابھی تک کی بات سے یہ واضح ہوئی کہ اس کا تعلق انسان کی باطن سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم انسان یا انسان کی باطن کہتے ہیں تو اس کی ساخت کیا ہے انسان کی باطن کی, اور اگر اس میں آپ جیسے غزالی یا کوئی اس طرح کے مسلم کوئی مفکر کے حوالے سے بھی اگر کچھ چیز بتائیں کہ انسان کن چیزوں کا مرکب ہے اس کا باطن, اور جس کا تزکیہ کرنا ہے, اخلاق کا تعلق اس سے ہے. ان اصولوں کو جو ان کے بھی ہم بات کر رہے تھے نا, ان اصولوں کا اطلاق جب ہم ان کو مان لیں گے تو پھر ہمارا کردار بنتا ہے. تو کردار کا تعلق باطن سے, تو باطن کیا ہے انسان کا؟ صحیح میں سوال صحیح کر پایا ہو؟ جی نہیں, بہت ضروری بہت اہم سوال ہے. میں جواب دوں بس آپ دونوں ساتھ جواب دیں گے. تو اگر ہم امام غزالی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یعنی اس حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا, تزکیہ نفس کے حوالے سے ان کا بہت ہی بہترین اور ڈیٹیلڈ کام ہمیں ملتا ہے احیاء علوم الدین میں. تو انہوں نے جو انسان کے باطن کو آئیڈینٹیفائی کیا تو اس میں 4 قوتیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ 4 قوتوں کا مجموعہ ہے انسان. اور انہوں نے جو ٹرمز یوز کی ہیں, ایک تو نفس کہا ہے انہوں نے کہ نفس ہے انسان کا جس میں کہ اس کی خواہشات ہیں, لذتیں ہیں, شہوت ہے اس کی. پھر انسان کیا انہوں نے کہا کہ جو باطن کا ایک حصہ ہے وہ قلب ہے, اور قلب انسان کا وہ یعنی دل, وہ حصہ ہے انسان کا, ظاہر ہے یہ فزیکل دل نہیں ہے, یہ اس کا روحانی دل ہے جس میں کہ شعور ہے, اللہ کی پہچان ہے, نیتیں اس میں ہیں یعنی, اور وہ اس کو درست ہونا اس کا بہت ضروری ہے. اور پھر جو ایک اور قوت آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ انسان کے اندر جو ایک صحیح اور غلط کی جو تمیز ہے, جو عقل ہے ہماری, اور چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہم لیتے ہیں, فہم ہے اس کے اندر, حکمت بھی اسی میں ہے, یعنی ہماری جو انٹلیکچوئل فیکلٹیز ہیں. اور پھر انہوں نے جو چوتھی چیز آئیڈینٹیفائی کی وہ ان کے مطابق روح ہے, اور وہ روح جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے, وہ اللہ سے ہی آئی ہے, وہ نور ہے, اور وہ اصل وہ لائف گیونگ فورس ہے انسان کے اندر کہ جس کی وجہ سے ایک حیات معنوی ہے ہماری. صحیح. تو اب ان کے مطابق یعنی یہ بیسکلی ایسپیکٹس ہیں انسان کے باطن کے, نفس ہو گیا, قلب ہو گیا, عقل ہو گیا, اور روح. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو باطن کا تزکیہ تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. قلب کا تصفیہ یا تزکیہ بھی ضروری ہے, عقل کا بھی ضروری ہے, اور روح جس کو کہا گیا اس کا بھی, اور اس طرح اور نفس کا بھی. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ ایک غلط فہمی کا ہے جو بھی کہ نفس کو مارنا ہے, یہ ایسا کوئی تصور ہے؟ نہیں, ان کا امام غزالی کا تھا کہ تزکیے کا مقصد نفس کو ختم نہیں کرنا ہے بلکہ اسے عقل اور قلب کے تابع کرنا ہے, اس کو بتانا, اس کو سدھارنا بیسکلی. جس طرح آپ ایک
وائلڈ اینیمل کو بھی ٹیم کر لیتے ہو. تو اسی طرح ایک سدھارنا ہے، آپ نے اپنے نفس کو سدھار کے اور اس کو اپنے عقل اور قلب کے تابع اس کی اوبیڈینس میں لانا ہے. ان کا یہ مطلب بالکل نہیں تھا کہ آپ بالکل جس طرح کرسچینٹی میں یہ ہے کہ بالکل آپ ننز اور بن جاؤ اور اپنے آپ کو جو جائز لذتیں ہیں وہ ان سے بھی اپنے آپ کو ان کو اپنے اوپر حرام کر لو. تو اسلام کا ایسا کہیں کوئی کانسیپٹ نہیں اسلام میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کچھ صحابہ کو کہا تھا، کسی نے کہا کہ میں سارے سال روزے رکھوں گا، اور کسی نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو جائز لذتیں آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زینتوں کو بنائی انسان کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ان کو انجوائے نہ کرے. انسان ان کو حد میں رہ کر جو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں آپ کو حدود میں ہیں، حلال ہیں آپ کے لیے، وہ ضرور بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جو بنائی ہوئی نعمتوں کا انسان ان کو استعمال کرتا ہے اور پھر ان کا شکر کرتا ہے. بیکاز شکر گزاری ایک اور بہت بڑا فضیلہ ہے کہ شکر گزاری کرنے کے لیے آپ اسی وقت کرو گے نا کہ آپ نے نعمت انجوائے کی اور آپ اس کی شکر گزاری کر رہے ہو. سو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نعمتوں کو استعمال ضرور کریں، لیکن آپ یہ اس اویئرنیس کے ساتھ کہ آپ نے اپنی وہ لمٹس کراس نہیں کرنی جو لمٹس اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دی ہیں، اور وہ لمٹس ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں. نہیں، بہت اچھا. یہ جو موضوع اخلاق کا تزکیہ اور جس کا تعلق باطن سے ہے، تو ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جب ہم انسان بولتے ہیں یا انسان کا باطن بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے. یعنی اس کی باطنی ساخت، یعنی وہ اس کا غیر مادی پہلو. ایسا ہی ہے جی ایک تو ہمارے فزیکل مادی پہلو ہے، یعنی ہمارے ظاہر میں بھی اندر بھی بہت سب مادی چیزیں بھی لگی ہوئی ہے. لیکن جب ہم انسان یعنی اس میں ہم اور جانور مشترک ہے، یعنی جس کو ہم فزیکل آنکھیں، کان، مطلب معدہ، جگر. جی بالکل. جانور میں جگر سانس لینے کا نظام، ٹھیک ہے، آپ لوگ جانور بھی پالتے تو خون کا نظام ہے، سانس لینے کا نظام ہے. جگر خراب ہو جائے جانوروں کو تو بڑا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ. ہاں، تو یہاں پر ہم جب انسان کی باطنی ساخت کر رہے اس میں سے یہ سب چیزیں مراد نہیں لے رہے، ٹھیک ہے. اور جب ہم قلب یہ دل کی آپ نے بات کی تو وہاں پر بھی دل سے مراد جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ خون پمپ کرنے والا آلہ نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ایک انسان کی باطن جس کا کتاب میں اور باقی جو ہمارے عرفان اور تصوف کی جو عالمگیر روایت ہے اس کے اندر بھی اس کا بہت ہی زیادہ ذکر آتا ہے، اس کا تذکرہ. نہیں، بہت اچھے سمجھ میں ہے.